پتا کرو کہ وزیر اعظم کا ہیلتھ پروگرام آیا ہے، وزیر اعظم صاحب کا، اور اس میں کے پی کے اور سندھ شامل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے شامل نہیں ہونا۔ شاید ان کا موقف یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہیلتھ اور ایجوکیشن وغیرہ وہ صوبائی معاملات ہو گئے ہیں، اس میں ہم مرکز کو سیاست نہیں کرنے دیں گے، لیکن میں اسے سیاست نہیں مانتا۔ اچھا، اس پروگرام میں میری کل اس کے ترجمان سے ساجد شاہ سے بات ہو رہی تھی جو وزارت صحت مرکز کے ہیں۔ اچھا لگا یہ مجھے پروگرام، لیکن انہوں نے ایک بتایا کہ میں نے کہا آپ ایمانداری سے بتائیں ایز این اینالسٹ ناٹ اے پی آر او کہ یہ برین چائلڈ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف کا۔ میں نے کہا اس کے بعد کون آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی مریم صاحبہ، مریم نواز شریف۔ میں نے کہا پھر کون آتا ہے؟ کہتا جی سائرہ افضل طاہر۔ میں نے کہا پھر انہوں نے تفصیل بتائی جی سیکٹری ایوب شیخ اور پھر اسد حفیظ صاحب جو ڈی جی ہیں۔ میں نے انہیں کہا، وہ نہیں مانے، میں نے معزز کے ساتھ انہیں کہا، میں نے کہا ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو برین چائلڈ ہے یہ میاں نواز شریف کا ہے یا مریم کا ہے۔ سائرہ افضل طاہر میں ایسی بات ہوتی تو ڈریپ اس کے انڈر ہے، سینٹ کیوں کہتا کہ کرپٹ ترین ادارہ ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں ایوب شیخ کی میں مانتا ہوں سیکٹری کو، حالانکہ ہم ان کے خلاف بھی یہاں باتیں کی ہیں، ان سے بڑی غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن اس میں ان کی محنت ہے۔ اسد حفیظ کی ٹیکنیکل اس میں اسسٹنٹ شامل ہے جو ڈی جی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ مجھے بتائیے عرفانہ، جتنے پاکستان میں بیسک ہیلتھ یونٹ یا رورل ہیلتھ یونٹ یا اس کے بعد آپ آئیں تحصیل ہیڈ کوارٹرز یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل، ٹیچنگ ہاسپٹل، کیا یہ سرکاری نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا ان میں تنخواہیں سرکار سے نہیں ملتی؟ کیا ان سب میں پروفیسرز نہیں ہیں؟ کیا یہاں علاج کی سہولت مفت نہیں ہونی چاہیے؟ چلے چھوٹی موٹی چیزیں ہم نہیں ٹھیک کراتے، چھوڑ دیں، ہونی چاہیے نا۔ ہم ایک نظام کو بہتر کرنے کی بجائے نظام در نظام کا سلسلہ کیوں لاتے ہیں؟ اگر لاتے ہیں آپ کی بات، سارے صوبے شامل کیوں نہیں ہیں؟ مرکز ماں ہوتا ہے، وہ باقیوں کو بھی شامل کرتے۔ اللہ بھلا کرے عمران خان کا، شوکت خانم پہلے لاہور پھر پشاور اور پھر کراچی میں افتتاح کے بعد یہ بھی تیز ہو کہ ہاں فائدہ ہے، فائدہ کس کا؟ پوری قوم کا ہے۔ لیکن کاش اس میں اتفاق ہوتا، کاش جو پرویز لائی کے کارڈیالوجی پروجیکٹ چلے اب انہوں نے شروع کر دیے عوام کے شور ڈالنے اور میڈیا کے بار بار پکارنے پر، وہ ٹائم پہ شروع کر دیے جاتے۔ ہم تو صحت کے معاملے میں اتفاق میں برکت نہیں رکھتے، اصل بات آپ سے یہ کرنی تھی۔ ہم تو ایجوکیشن کے معاملے میں اتفاق میں برکت نہیں رکھتے، ہم اینٹی ٹیررزم میں بھی اتفاق میں برکت نہیں رکھتے۔ اگر آپ کے ہاں عدل نہ ہو تو پھر آپ کو پتا ہے جہاں عدل نہیں ہوتا وہاں جرم بچے جنتا ہے، یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں۔ جب جرم اپنی انتہاؤں کو پہنچتا ہے پھر اس ریاست میں یا ان ملکوں میں خانہ جنگی ہوتی ہے اور وہ خانہ جنگی دہشت گردی میں بدل جاتی ہے۔ جب خانہ جنگی اور دہشت گردی کا کہیں کوئی علاقہ اماجگاہ بن جائے یا کوئی پوری سٹیٹ اماجگاہ بن جائے یا حصہ اماجگاہ بن جائے تو پھر جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہاں وہ اپنا گندا کھیل کھیلتی ہیں۔ وہاں پھر کچھ ملک اپنے جو شر پسند عناصر ہیں انہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، کوئی موساد اٹھتی ہے، کوئی راہ اٹھتی ہے اور کوئی امریکن سی آئی اے اٹھتی ہے، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ پورا ملک جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس ملک کا جغرافیہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا پاکستان کا ایک دفعہ جغرافیہ نہیں بدلا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ میں اتفاق میں برکت ہے پہ کر رہا ہوں، ہم نے اتفاق چھوڑا، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان علیحدہ رہ گیا۔ کون میاں نواز شریف صاحب کو، کون کسی زرداری صاحب کو اور کون کسی چودھری نثار علی خان کو سمجھائے کہ بابا پارٹیاں بن کے یہ چونچے نہ ماریں، ایک دوسرے سے لڑائیاں نہ کریں، اپنی پارٹیوں کو انسٹیٹیوشن بنائیں اور اتفاق میں برکت لائیں۔ آپ کے پاس اگر اینٹی ٹیررزم والے اکٹھے نہیں بیٹھتے، آپ آرمی کے ساتھ کندھے سے کندھا نہیں جوڑتے۔ میں نے آپ کو بات بتائی بھی تھی نا کہ کراچی کی دہشت گردی کی قسمیں میں کئی دفعہ سناتا ہوں کہ پچھلے جو ڈی جی رینجر تھے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم کراچی چھوڑ جانا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ پولیس جلدی اپنے کاموں پہ آئے اور وہاں عدلیہ جلدی اپنے کام کرے۔ اگر عدلیہ، پولیس، سب ایجنسیاں اپنے اپنے کام کریں، اپنی اتفاق میں برکت رکھیں
کیوں آرمی کورٹس بنے, بالکل ٹھیک ہے, کیوں یہ جو ہے آرمی آئے دہشت گردی ختم کرنے, آرمی کو اور بہت سارے کام ہیں. اگر حکومتیں ٹھیک حکومتیں کرے, جمہوریت واقعی جمہوریت ہو, تو پھر آرمی آمریت بن کے کیوں ڈکٹیٹر آئیں اور کیوں ڈکٹیٹر براجمان ہوں اور کیوں نکیل اقتدار ڈکٹیٹر. یہ ہماری جو اتفاق میں لیک آف اتفاق کہہ لیں یا نا اتفاقی کہہ لیں, یہ بھیانک ہے. اسی وجہ سے کرپشن ہے. ہم اتفاق کرتے ہیں این آر او پہ, کتنے پیار سے کر لیتے ہیں. ہم اتفاق کرتے ہیں میثاق جمہوریت پہ, اے تیری او میری, اس پہ کتنا اتفاق کر لیتے ہیں. یہ تیرا جرم ہے مان, یہ میرا جرم ہے, میں اقبال جرم کرتا ہوں. یہ باہمی احتساب ہے, یہ خود احتساب ہے. یہ کلچر اتفاق میں کیوں نہیں ہے؟ نہ اتفاق فاؤنڈری والوں میں ہے, نہ پناما لیکس والوں میں ہے, نہ سرے محل والوں میں ہے. بالکل ٹھیک ہے.